بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر کلاس۔ چیپٹر نمبر 4 جو ہے وہ رواں دواں ہے، اور ہم نے جہاں پر قانون سازی کا تذکرہ کیا اور پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے جو اقدامات کیے گئے ان کا تذکرہ کیا، جو ہمارا لاسٹ ٹاپک بھی تھا، اور ہم نے ضیاء الحق کا دور دیکھا، قرارداد مقاصد دیکھی، اس کے بعد قانون سازی میں 1956 کے آئین کی اسلامی دفعات، 1962 کے آئین کی اور 1973 کے آئین کی۔ آخری جو ہمارا ٹاپک تھا وہ نفاذ اسلام کے لیے جو پاکستان میں اقدامات ہوئے ان کا ایک جائزہ لیا گیا۔ اس میں ہم نے زکوٰۃ و عشر کا نظام دیکھا کہ وہ رائج کیا گیا، زکوٰۃ کمیٹیاں بنائی گئیں جو یعنی کہ جو زکوٰۃ کونسلوں کے ذریعے وہ غریبوں تک وہ زکوٰۃ پہنچانا ان کا مقصد بنایا گیا۔ عشر جو فصلوں پر اکٹھا ہوتا تھا 1983 میں عملی طور پر اس کو اکٹھا کرنا، جو کہ 10% تھا سالانہ پیداوار کا، وہ شروع کیا گیا۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہم دیکھ رہے تھے کہ اس میں سود کا خاتمہ تھا، PLS اکاؤنٹ کھولے گئے، پروفٹ لاس شیئرنگ کی بنیاد پر۔ پہلے اکاؤنٹس کھولنے کا کہا گیا، پھر 1984 1 جولائی کو تمام اکاؤنٹس کو PLS کھاتوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ شرعی عدالتوں کا نفاذ ہوتا ہے، شریعت بینچ قائم کیے جاتے ہیں ہائی کورٹس میں، علماء وہاں پر اپنے فیصلے دیتے ہیں، وہی سنوائی کرتے ہیں چیزوں کی۔ پھر وفاقی شرعی عدالت قائم کر دی گئی جو ماتحت عدالتوں کی جو اپیلیں ہوتی تھیں ان کی سماعت کرتی تھی۔ اب وفاقی شرعی عدالت کے جو فیصلے ہیں ان کو چیلنج سپریم کورٹ میں کیا جاتا تھا، اور فائنل ورڈکٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ دیتی تھی۔ ہم نے حد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، شرعی حدود کا نفاذ دیکھا، اس میں جو سزاؤں کا تصور اسلام دیتا ہے شریعت کی روح سے، ان سزاؤں کو امپلیمنٹ کرنے کا کہا گیا۔ زنا، شراب، جوا وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں پر اسلامی سزا دینے کا فیصلہ کیا گیا 10 فروری 1979 کو۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عربی کی تعلیم 6 سے 8ویں جماعت اسلامیات کی لازمی تعلیم قرار دی گئی ہے تمام جماعتوں کے لیے۔ دینی مدارس کی سرپرستی کی گئی، ان کے اسناد کو BA یعنی کہ MA کے برابر درجہ دینے کا کہا گیا۔ یہ ضیاء الحق کے دور کے واقعات کی بات کر رہا ہوں۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام ہوتا ہے، جس میں قرآن اور حدیث پر یعنی کہ تحقیق کرنے کے لیے، اسلام پر تحقیق کا پہلو پر تحقیق کرنے کے لیے یونیورسٹی قائم کی جاتی ہے۔ شریعت فیکلٹی قائد اعظم یونیورسٹی میں ایک ادارہ قائم یعنی کہ ڈپارٹمنٹ قائم کیا جاتا ہے جو فقہ، قرآن و حدیث پر تحقیق کرنا، یعنی کہ یہ اس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے یہ ڈپارٹمنٹ قائد اعظم یونیورسٹی میں۔ صلاۃ کمیٹیاں قائم کی جاتی ہیں جو لوگوں کو ان کا کام تھا کہ نماز کی طرف راغب کریں۔ ظہر کی نماز کے بندوبست کے لیے یعنی کہ کہا گیا کہ اسکول اور کالجز میں ظہر کی نماز کا بندوبست کیا جائے گا۔ احترام رمضان آرڈیننس پیش کیا گیا، پاس کیا گیا، حکم آ گیا کہ جو رمضان کا احترام نہیں کرے گا 500 روپے، اس وقت کا 500 روپے جرمانہ اور 3 ماہ کی قید اس شخص کو دی جائے گی۔ یہ نفاذ اسلام کے اقدامات ہو گئے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے، اصل میں تو ہے شہریوں کے حقوق و فرائض۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ ہوگی شہریوں کے حقوق، ٹھیک ہے، شہریوں کے حقوق۔ اب حقوق جو ہے، جو ہم شہری کی بات کرتے ہیں اور پھر ہم حقوق کی بات کرتے ہیں، پہلے تو بات سمجھ لیتے ہیں کہ شہریوں کے حقوق ہوتے کیا ہیں، اس کی تعریف پہلے آ جائے گی۔ تعریف ہوگی اس میں کیا کہ وہ مطالبات جو عام شہری کرتے ہیں، کس سے؟ حکومت سے۔ وہ جائز مطالبات جو شہری کرتے ہیں حکومت سے، اور حکومت کا کام ہوتا ہے ان کو پورا کرنا، ان کو ہم کہتے ہیں شہریوں کے حقوق۔ وہ مطالبات، جائز مطالبات جو شہری کرتے ہیں حکومت سے، اور حکومت ان کو پورا کرتی مطالبات کو، ان کو ہم کہتے ہیں شہریوں کے حقوق۔ اب ان حقوق کی 2 اقسام ہیں۔ اخلاقی حقوق اور قانونی حقوق۔ اخلاقی حقوق کیا ہوتے ہیں؟ ہم جس معاشرے میں، جس علاقے میں رہتے ہیں، وہاں کی کچھ روایات ہوتی ہیں، کچھ اخلاقی اقدار ہوتی ہیں جو وہ لوگ جو ہیں اپناتے ہیں، اور یہ جدی پشت یعنی کہ وہ ایک نسل در نسل یہ سلسلہ جو ہے وہ اس علاقے میں ایک رائج ہو جاتا ہے۔ یہ ان کی
یعنی کہ قدریں بن جاتی ہیں اخلاقی، جیسا کہ والدین کی خدمت کرنا، ٹھیک ہے، اور بیگم جو ہوتی ہے وہ آپ کی فرما بردار ہے، ایک بیوی جو ہوتی ہے وہ خاوند کی فرما بردار ہے، یہ اخلاقی حقوق کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ قانون اس کی یعنی کہ اگر یہ چیزیں ادا نہیں کی جائیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بیگم کسی کی بیوی جو ہے وہ ان شوہر کے والدین کی خدمت نہیں کرتی، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر قانون متحرک نہیں ہوگا، وہ قانون کی خلاف ورزی میں شمار نہیں ہوتی۔ ایسے تمام حقوق جس کے اوپر قانون متحرک نہیں ہوگا، قانون اس کے اوپر یعنی کہ کوئی لگے گا نہیں کہ اس کے اوپر سزا کوئی ہو جائے یا کوئی جرمانہ ہو جائے، ایسی تمام حقوق جس کے اوپر قانون متحرک نہیں ہوتا، ہم اس کو کہتے ہیں اخلاقی حقوق۔ اگر ادا کیے جائیں تو اچھی بات ہے، اس کی ادائیگی نہ ہو تو اس کے اوپر قانون حرکت میں نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں قانونی حقوق، ٹھیک ہے، وہ حقوق جسے ریاست تسلیم کرتی ہے، ٹھیک ہے، جسے ریاست تسلیم کرتی ہے اور اس کی ادا نہ ہونے پر حکومت جو ہے اس کے اوپر ایکشن لیتی ہے، اس کے اوپر متحرک ہوتی ہے، ایسے حقوق کو کہا جاتا ہے قانونی حقوق۔ قانونی حقوق کے دو آگے ہم برانچز یا دو شاخیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اخلاقی حقوق جس کے اوپر قانون متحرک نہیں ہوتا، یعنی کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کے والدین کی خدمت نہ اگر کرے، اگر وہ فرما برداری نہیں کرتی شوہر کی، اگر ہونا تو چاہیے، تو اس کے اوپر قانون متحرک نہیں ہوگا، یہ ایک اخلاقی طور پر سلسلہ ہے، اگر کر دیا جائے تو اچھی بات ہے، نہیں تو اس کے اوپر کوئی قانوناً اس کے اوپر کوئی چیز لاگو نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اس کے برعکس قانونی حقوق ہیں جو حکومت تسلیم کرتی ہے اور اس کی ادائیگی نہ ہونے پر حکومت متحرک ہوتی ہے۔ قانونی حقوق کے دو شاخیں، معاشرتی حقوق اور دوسرا ہے سیاسی حقوق۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں معاشرتی حقوق۔ ایک معاشرے کا ایک فرد معاشرے میں جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، وہ اس کے لیے جو معاشرے کے جو حق ہے اس کا کیا کیا ہے، اس معاشرے میں رہتے ہوئے اس کو کون کون سا حق حاصل ہے، اس کو ہم کہتے ہیں معاشرتی حقوق۔ اس میں سب سے پہلی بات ہے حق زندگی۔ شہری کو حق حاصل ہے زندہ رہنے کا، یہ اس کا بنیادی حق ہے، تو یہ اس کا پہلا معاشرتی حق ہے۔ کون سا؟ اس کو حق ہے کہ وہ زندہ رہے، پہلی بات یہ ہو گیا حق زندگی۔ اس کے بعد ہے حق رہائش۔ حق رہائش میں آئے گا کہ ایک شہری کا حق ہے کہ وہ کہیں بھی اپنے یعنی کہ جو علاقہ ہے اس کی ریاست ہے اس میں کہیں بھی وہ اپنے مکان بنائے، اپنی رہائش وہ اختیار کر سکتا ہے، کسی بھی ریاست میں کسی جگہ پر بھی وہ رہائش اختیار کر سکتا ہے، ریاست اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، یہ اس کا دوسرا معاشرتی حق ہے۔ تیسرا ہے حق جائیداد۔ ایک شہری کا حق ہے، معاشرتی حق ہے کہ وہ جائیداد بنائے، ریاست میں اس کو اپنی جائیداد بنانے کا حق حاصل ہے۔ حق جائیداد کے بعد ہے حق خاندان۔ ایک شہری کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کی شادی کرے اور اپنا خاندان آگے بنائے، یہ اس کا بنیادی حق ہے، یہ حکومت تسلیم کرتی ہے معاشرتی طور پر۔ حق خاندان کے بعد اس کا اگلا جو ہم معاشرتی حق دیکھتے ہیں وہ ہے
حق ملازمت. ہر شہری کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کی ملازمت جو ہے وہ اختیار کرے. جو اس کا دل چاہتا ہے وہی ملازمت وہ اختیار کرے. یہ اس کا معاشرتی حق ہے. اس کے بعد ہے عقیدہ و مذہب. ایک شہری کا حق ہے، اس کو حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کا عقیدہ اور مذہب اختیار کرے جو وہ کرنا چاہتا ہے. یہ اس کا بنیادی حق ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی. پھر ہے حق تحریر و تقریر. ایک شہری کا حق ہے کہ وہ یعنی کہ اگر کوئی چیز لکھنا چاہے آزاد ہے، وہ تنقید کر سکتا ہے، وہ کوئی چیز تحریر کرتا ہے، وہ بول سکتا ہے آزادانہ پالیسیز کے خلاف، وہ کچھ بھی بولنا چاہے اس کو حق حاصل ہے. اور وہ لکھ سکتا ہے اگر کسی چیز پر وہ تنقید کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، میں صرف حق نہیں لکھ رہا، انجمن سازی. ایک شہری کا حق ہے کہ وہ پہلے سے بنی ہوئی کسی انجمن کا حصہ بن جائے، اس میں شمولیت اختیار کرے. یہ اس کا حق ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں زبان و ثقافت. ایک شہری کو یہ معاشرتی حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زبان و ثقافت کو فروغ دے. ٹھیک ہے، اس کے لیے کچھ کر سکتا ہے تو وہ اس کی معاشرے میں اس کو یہ حق حاصل ہوگا. اس کے بعد ہے حق تعلیم. ایک شخص کو تعلیم حاصل کرنے کا بنیادی حق معاشرتی طور پر حاصل ہے. قانون اس کو اس کی اجازت دیتا ہے. اگر ایسا نہ ہو تو اس کے اوپر اگر کوئی رکاوٹ ڈالی جائے تو اس کے اوپر قانون متحرک ہوگا. اس کے بعد ہے حق معاہدہ. ایک شہری کو کاروباری سلسلے میں معاہدہ کرنے کا حق حاصل ہے، یعنی کہ کاروبار کا دیگر سلسلوں میں اگر کوئی معاہدہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس کا بنیادی حق حاصل ہے. ایک شہری کو حق حاصل ہے کہ وہ ریاست میں کسی جگہ پر بھی آ جا سکے، اس کو رکاوٹ اس سلسلے میں نہ ڈالی جائے. اور حق اس کا آخری جو معاشرتی حق ہے وہ ہے حق مساوات. ہر شہری قانون کی نظر میں برابر ہوگا. کوئی نسلی اور رنگ کی تخصیص نہیں کی جائے گی. مذہب اور عقیدے کی بنیاد پر کوئی تخصیص نہیں کی جائے گی. معاشرتی طور پر جو افراد رہتے ہیں ان میں مساوات قائم ہو، یہ ان کا معاشرتی حق ہے اور اس میں ناانصافی نہیں ہو. یہ تو ہو گئے ہمارے معاشرتی حقوق جو ایک شخص کو معاشرے میں رہتے ہوئے حاصل ہوتے ہیں. میں پہلے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیتا ہوں تاکہ دوبارہ نہ بیان کر دوں، اور اس کے بعد ہم سیاسی حقوق کی طرف جائیں گے. اس کو زندہ رہنے کا حق ہے، وہ کہیں بھی ریاست میں رہائش اختیار کر لے، یہ اس کا حق ہے. اس کو جائیداد بنانے کا حق حاصل ہے. اس کو اپنی مرضی کی شادی کرنے اور پھر اپنا خاندان کو بنانے کا حق حاصل ہے. بنیادی طور پر وہ چاہے وہ ملازمت اختیار کرے، یہ اس کا حق ہے، اس میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اپنی مرضی کا عقیدہ اور مذہب ایک شہری رکھ سکتا ہے. وہ تحریر اور تقریر بھی کر سکتا ہے، تنقید کر سکتا ہے، کوئی چیز لکھ سکتا ہے، یہ اس کا حق ہے، اس میں اس کی آزادی ہے. وہ کسی انجمن کا حصہ بن سکتا ہے، وہ اپنی زبان و ثقافت کو فروغ کے لیے کام کر سکتا ہے. تعلیم حاصل کرنا اس کا حق ہے. وہ معاہدہ کر سکتا ہے کاروبار یا دیگر سلسلوں میں.
وہ ریاست میں کہیں پر بھی آیا جائے اس کے اوپر کوئی پابندی نہ ہو، نقل و حرکت کو اس کا حق ہے، اور اس کا حق ہے کہ مساوات ہو، یعنی کہ معاشرے میں ہر شہری کے درمیان ایک یعنی کہ کوئی تفریق نہ رکھی جائے، ان کو برابری کا درجہ دیا جائے۔ اس کے بعد ہے سیاسی حقوق، ٹھیک ہے۔ اب سیاسی حقوق کیوں اہم ہے؟ کیونکہ جمہوریت کی بقا اور شہری جو ہوتا ہے ایک، اس کی سیاسی نشو و نما کے لیے سیاسی حقوق ہونا لازم ہے۔ یعنی کہ اگر سیاسی حقوق نہ ہوں گے تو نہ جمہوریت کو فروغ حاصل ہوگا اور نہ ہی کسی شہری کی سیاسی طور پر جو سوچ ہے وہ آگے بڑھ سکے گی۔ تو سیاسی حقوق ضروری ہیں جمہوریت کے لیے اور ایک شہری کی سیاسی نشو و نما کے لیے، یعنی کہ اس کو دلچسپی حاصل ہو جو حکومتی معاملات ہوتے ہیں، جو سیاست کے انتظام چل رہے ہوتے ہیں اس سلسلے میں۔ تو ذہنی نشو و نما اور جمہوریت کا ایک خوبصورتی ہے اس میں کہ سیاسی حقوق شہریوں کو ادا کرنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ اب سیاسی حقوق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس بات آتی ہے رائے دہی۔ حق کے رائے دہی، ایک شخص کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کے یعنی کہ ووٹ کاسٹ کرے، وہ ووٹ جس کو دینا چاہتا ہے اس میں اس کے اوپر پابندی نہ ہو، وہ اس میں آزاد ہو کہ وہ جس کو ووٹ دینا چاہے الیکشن میں۔ یہ ہو گیا اس کا پہلا سیاسی حق۔ اس کا دوسرا حق ہے حق نمائندگی۔ حق نمائندگی کی بات کریں تو ایک شہری کا حق ہے، سیاسی حق ہے اس کا کہ وہ الیکشن میں امیدوار کے طور پر سامنے ہے، ٹھیک ہے، وہ الیکشن میں امیدوار کے طور پر سامنے ہے، یہ اس کا سیاسی حق ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس اور منصب و عہدہ۔ ایک شہری کا حق ہے کہ وہ کوئی سرکاری ملازمت میں عہدہ حاصل کرے، یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ وہ حکومت اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ ایک شہری کو حق ہے کہ وہ کوئی سرکاری عہدہ حاصل کر سکے۔ اس کے بعد ہے حق تنقید، سیاسی طور پر یہ حق ہے۔ ایک شہری کو حق ہے کہ وہ حکومتی پالیسیوں پر تنقید کر سکے، اس کو آزادی ہو اور وہ حکومت کی پالیسیوں پر اپنا تنقیدی نقطہ نظر جو ہے وہ دے سکے، یہ اس کا سیاسی حق ہے۔ اس کے بعد ہے حق جماعت۔ ایک شہری کا حق ہے کہ وہ اپنی ایک جماعت بنا سکے، سیاسی جماعت بنا سکے، حکومت اس چیز کی اجازت دیتی ہے، یعنی کہ وہ اپنی جماعت بنا سکے، وہ الیکشن میں حصہ لے سکے، وہ اپنی نظریات کو عوام کے سامنے پیش کر سکے، یہ اس کا ایک سیاسی حق ہے۔ پھر اس کے بعد ہے حق شکایت۔ ایک شہری کا حق ہے کہ وہ حکومت کے خلاف شکایات جو ہے وہ حکومت کو ارسال کرے، حکومت کی کس پالیسی پر وہ ناراض ہے یا اس کو پسند نہیں کرتا تو شہری حکومت کو شکایت کرنے کا اس کا حق جو ہے وہ موجود رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیاسی حقوق کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے، جیسے معاشرتی حقوق کا میں نے بتا دیا تھا کہ وہ اپنی رائے دے سکتا ہے، کسی امیدوار کو ووٹ دینا چاہے اس میں کوئی اس کے اوپر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا، وہ چاہے تو وہ امیدوار کی صورت میں آ سکتا ہے الیکشن کے لیے، وہ کسی سرکاری منصب کے لیے بھی حق رکھتا ہے، وہ اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور وہ حکومتی پالیسی پر تنقید کر سکتا ہے، وہ اپنی جماعت بنا سکتا ہے، یہ اس کا سیاسی حق ہے، اور وہ حکومت کو شکایات ارسال کر سکتا ہے اگر اس کو حکومت کی کسی پالیسی پر ناراضگی ہو۔ یہ تھا آپ کا ٹاپک۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔